www.darsequran.com. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے کر رہے ہیں، اور جو آیات میں نے تلاوت کی، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اور اس سے بعد والی آیات میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے ہیں، اس لیے کہ ان قصوں میں ایمان والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا بڑا سامان ہے. یاد رکھیں کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے جو اصول اللہ نے پہلے انبیاء کی امتوں کے لیے بیان فرمائے، وہی اصول آج بھی ہیں. اللہ کے اصول بدلے نہیں ہیں، اور اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات، اللہ کے وعدے، اللہ کے احکام، اللہ کے اصول وہ کبھی بدل نہیں سکتے ہیں. کل کے انسان کو بھی کامیابی مل سکتی تھی اور ملتی تھی اللہ کی مان کر، اور وہ ناکام ہوتا تھا اللہ کی نافرمانی کر کے. آج کے انسان کو بھی کامیابی مل سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان کر، اور اگر نہیں مانے گا تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کل بھی سچ میں نجات تھی، جھوٹ میں ہلاکت تھی، آج بھی ایسی ہے. کل بھی ایمان میں اللہ کی رضا تھی اور کفر میں اللہ کا غضب تھا، آج بھی ایسی ہے. کل بھی اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا تھا اور ناشکروں سے اللہ ناراض ہوتا تھا، آج بھی ایسی ہے. تو اللہ کے اصول نہیں بدلے ہیں. اس لیے اللہ پاک ان واقعات کو بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، اور جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے نقش قدم پر چلیں، اور جو ناکام ہوئے ان کے ناکامی کے جو اسباب تھے ان سے بچنے کی کوشش کریں. اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں قصہ ہے، تو پہلے تو یہ جان لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ عراق میں آباد تھی، اور تورات کہتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 9 پشتوں کا فاصلہ ہے. 9 آباء و اجداد اور ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان. اتنا تھوڑا سا فاصلہ تھا. یوں سمجھیں کہ
انسان کو دنیا میں آباد ہوئے ابھی زیادہ سے زیادہ 6-7 صدیاں 8 صدیاں گزری ہوں گی کہ انسان شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو توحید کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں بھیجا. اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا. قوم تکذیب پر، کفر پر، شرک پر اور انکار پر اڑی رہی. تو یہاں فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ دیجیے، ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سنا دیجیے. اذ قال لقومه، ایک بات اور عرض کر دوں، قرآن کریم میں سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اللہ پاک نے کسی نبی کا قصہ ایک جگہ اول سے آخر تک پورا بیان نہیں فرمایا، بلکہ ہر نبی کا قصہ پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے. کچھ حصہ اس پارے میں ہے، کچھ حصہ اس سے اگلے پارے میں ہے، کچھ حصہ اس سے اگلے پارے میں ہے. چنانچہ سارے اجزاء کو ملانے سے پھر پورا قصہ سمجھ میں آتا ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک سورت قرآن کریم میں سورہ نوح بھی ہے، تو اس سورہ نوح کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے کسی اور نبی کا قصہ بیان نہیں کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا پورا قصہ آ گیا، بلکہ آپ کے قصے کے بعض اجزاء دوسرے پاروں کے اندر بھی آئے ہیں. اب جیسے یہاں پر فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کو نوح کا قصہ بیان کر دیجیے. اذ قال لقومه، جب نوح نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم کبر علیکم مقامی، اگر تم پر میرا تمہارے درمیان رہنا، متذکری بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے باز کرنا گراں گزرتا ہے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے، تو میں یہ کام چھوڑ نہیں سکتا کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا چھوڑ دوں، اللہ کی آیات تمہیں سنانا چھوڑ دوں، توحید کی دعوت دینا چھوڑ دوں. میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا، میں تو یہ کام کرتا رہوں گا. تم جو کر سکتے ہو تم کر لو. اب پہلے اس کو عربی میں کہتے ہیں، عربی قاعدے کے مطابق پہلے 2 شرطیں ہیں، اس کے بعد جزا ہے. یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر میرا تمہارے درمیان رہنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، اور اگر میرا باز کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو تم یہ کر لو، جو چاہتے ہو کر لو. فعلی اللہ توکلت، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں. فاجمعوا امرکم، یہ ساری اس کی جزا ہے. اب چونکہ 950 سال اللہ کے نبی نے ان کو دین کی دعوت دی، تو ایسے ظالم تھے کہ ان کو اللہ کے نبی کا اس بستی میں رہنا یہ بھی گوارا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کی صورت کا نظر آنا اور اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھنا یہ بھی گوارا نہیں تھا. چنانچہ اللہ پاک نے سورہ نوح میں بیان کیا، میرے اللہ میں کیا کروں، میں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا، بڑی دعوت دی. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میرے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی ایمان کی، میں نے رات کو بھی دعوت دی،
इन्नी दाऊतु कौमी लैलन व नहारा फलम यजिदहुम दुआई इल्ला फिरारा। लेकिन मैं जितना इनको बुलाता हूँ इतना ही दूर भागते हैं। मैं इन्नी कुल्लमा दाऊतुहुम लितगफिर लहुम, जब भी इनको दावत देता हूँ कि आओ मेरे अल्लाह के सामने आओ और अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा, तो क्या करते हैं? जअलू असाबिअहुम फी आज़ानिहिम, अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं कि हम तो सुनते ही नहीं, हम तेरी आवाज तेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस तगशू सियाबहुम, और अपने चेहरों पर कपड़े डाल लेते हैं, हम तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मस्तकबर इस्तिकबारा, अल्लाह इन्होंने बड़ा तकब्बुर किया, बड़ा तकब्बुर किया। जितना मैं समझाता हूँ उतना ही ज्यादा ये इनकार करते हैं, जितना ज्यादा बुलाता हूँ उतने ही ज्यादा भागते हैं। अल्लाहु अकबर। हकीकत में अगर नूह अलैहिस्सलाम की कौम की एक झलक देखनी हो तो ये हमारे जो जहालत ज़दा देहात है वहां आप चले जाए। बाज ऐसे बदनसीब होते हैं, वो दूर से किसी को देखेंगे, दीन की दावत देने वाले को, तबलीगी जमात वालों को देखेंगे, या देखेंगे कि ये हमें नमाज के लिए बुलाने के लिए आ रहा है, रास्ता बदल जाए रास्ता बदल जाता और उनसे मिलना गवारा नहीं करते। बाज़ औकात हमारे तबलीग वाले, अल्लाह इनको जज़ा दे, ये बड़ी कोशिश करते हैं, उनकी दावत करते हैं, इनको कहते हैं इकराम। हमने देहातियों का इकराम किया, दावत करते हैं। शायद खाना खाकर ये हमारी बात सुने, खाते हैं, चुपके से खाते हैं, खूब डट कर खाते हैं, और जब खाना पीना खा लिया हाथ चुका साफ के अस्सलाम वालेकुम गए। कहते कैसा? अपने दिल में सोचते हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे को कहते भी हैं, देखो कैसा बेवकूफ बनाया है, खाना भी खा लिया, नमाज भी नहीं पढ़ी ये क्या याद करेंगे, हमें आए फंसाने के लिए। तो इसको समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं। देखो खाना खा लिया, नमाज नहीं पढ़ी। यानी ये मुसलमान का हाल है, तो तुम उन काफरों और मुशरिकों का हाल खुद समझ लो कि वो कैसे होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उनसे कि अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना गवारा नहीं है और मेरी बात सुनने से तुम्हें तकलीफ होती है, तो फिर याद रखो कि मैं तो बात नहीं आऊंगा, मैं तो दीन की दावत देता रहूंगा। जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता रहूंगा। फअलल्लाहि तवक्कलतु, बाकी रहा ये मामला कि तुम बड़े ताकत वाले हो, मैं कमजोर हूँ, तुम ज्यादा हो, मैं अकेला हूँ, तो याद रखो फअलल्लाहि तवक्कलतु, मैंने अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया, मैं अपने अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, तुम पर नहीं। फअज्मिउ अमरकुम वशुरकाअकुम, अपनी तदबीर पुख्ता कर लो अपने शुरका के साथ, यानी मुझसे कैसे निमटना है इसके बारे में जो तदबीर करना चाहते हो कर लो, और अकेले नहीं, अपने शरीकों के साथ मिलकर, अपने माबूदों के साथ, अपने बुतों के साथ मिलकर जो तदबीर करना चाहते हो वो कर लो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मा, तीसरी बात, फिर तुम्हारा मामला, तुम्हारी तदबीर तुम पर पोशीदा भी न रहे। चौथी बात, तुम मखजू इलैया, फिर मेरे खिलाफ जो फैसला करना है कर दो। वला तुम जिरून, पांचवी बात, और मुझे जरा भी मोहलत न दो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी को अल्लाह पर कितना एतमाद है, अकेला है अल्लाह का नबी, और दूसरी तरफ पूरा मुल्क, सारी आबादी, सारे सरदार, सारे वडेरे, उधर हुकूमत और इख्तियार और इख्तिदार और दौलत, और इधर कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल है। फरमाया कि जो कर सकते हो कर लो।
یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، تو اس لیے کہ عام طور پر جو مشرک ہوتے ہیں ان کو جب توحید کی یا ایمان کی دعوت دی جائے تو اپنے معبودوں سے بڑا ڈراتے ہیں. ہمارے معبود ہمارا ستیہ ناش کر دیں گے. کچھ قبروں سے ڈراتا ہے، کچھ قبروں سے ڈراتا ہے، کچھ پیروں سے ڈراتا ہے، کچھ درختوں سے ڈراتا ہے. اگر تم نے ہمارے بزرگ کے خلاف، ہمارے بابے کے خلاف بات کی تو تمہارا ستیہ ناش کر دیں. تو یہ چیز صرف ان مشرکوں میں نہیں تھی، ہمارے بعض کلمہ پڑھنے والے قبر پرست، پیر پرست بھائیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. یہ بھی ڈراتے ہیں ایسی بات نہ کرو، ورنہ یہ بابا بڑا طاقت والا ہے، بڑا کرنی والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ تمہارا کاروبار تباہ کر دے گا، تمہاری اولاد کو تباہ کر دے گا. اس طریقے سے ڈراتے. اللہ اکبر. اپنے والد صاحب کا ذکر کر رہا ہوں نصیحت کے لیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. تو میرے والد صاحب سیدھے سادے دیہاتی تھے، کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے. سکول کچھ پڑھا ہوا تھا لیکن دین کی تعلیم نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. لیکن توحید میں بڑے پختے تھے، عقیدہ توحید میں بڑے پختے تھے. میں نے شاید ہی کوئی ایسا شخص توحید میں پختہ دیکھا ہو جیسے ان کو دیکھا. یہ جو جنوں والے اور پریوں والے، یہ عامل بابے اور تعویذ گنڈا کرنے والے اور جادو کا توڑ کرنے والے لوگ ہیں، اکثر ان کو وہ چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو مجھے جو چاہو کر لو، میرے اوپر جن مسلط کر لو، مجھے جادو کر دو، جو کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ اللہ کے سوا میرا یقین ہے کہ اللہ کے سوا میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ اکثر ایسے کہتے رہتے. تو یہ جو جاہل قسم کے ملنگ ہوتے ہیں ان کے بھی بہت خلاف ہے. تو ہمارے گاؤں میں ایک میلہ لگتا تھا، اس میں یہی ناچ گانا ہوتا تھا. لیکن ایسا نہیں، آج کل تو زیادہ ترقی کر کے کنجریاں بھی آتی ہیں. وہ صرف ملنگ ہی آ کر ناچتے تھے. اس میں ملنگ ناچتے تھے، قبر پرستی کرتے تھے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے تھے. تو والد صاحب ہمیشہ ان کے میلے میں رکاوٹ ڈالتے تھے. تو اللہ کی شان، اسی زمانے میں میں پیدا ہوا اور 3.5 سال کی عمر ہوگی کہ یہ مجھے پولیو یا فالج کی وجہ سے یہ تکلیف ہو گئی، معذوری ہو گئی. تو وہ ملنگ کہتے تھے کہ اس نے چونکہ ہمیں تنگ کیا ہے تو اس لیے بابا جی نے یوں کر دیا ہے. تو والد صاحب فرماتے تھے کہ بھائی یہ حرکت تو میں نے کی ہے نا، تمہیں میں نے تنگ کیا، تمہارے گھوڑوں کو میں نے کھولا، تمہیں پٹائی میں نے لگائی ہے، یہ تو معصوم بچے، اس نے کچھ نہیں کیا. تو اگر واقعی تمہاری قدرت میں کچھ ہے، تمہارے اختیار میں ہے، تو میری ٹانگیں توڑ دو. یہ چیلنج کرتے تھے. ورنہ آدمی کے دل میں خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ بابا جی کر ہی دیں. تو وہ اتنی جرت کے ساتھ کہتے تھے کہ تم میری ٹانگیں توڑ دو، جو کر سکتے ہو کر لو، یہ تو بچہ ہے، اس کا کیا گناہ ہے. تو یہ عام طور پر جو ہوتے ہیں قبر پرست لوگ یا بابوں کو پوجنے والے کہ بابا عزت بھی دیتا ہے، بابا دولت بھی دیتا ہے، بابا خوشحالی بھی دیتا ہے، بابا اولاد بھی دیتا ہے، بابا بیٹے بھی دیتا ہے، تو یہ ڈراتے ہیں. اگر ان کو سمجھایا جائے یا ایسی ویسی حرکت کی جائے تو ڈراتے ہیں. اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو بابا سخت نقصان پہنچائے گا. ابھی حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا. تو ایک درخت تھا بڑا پرانا، بہت پرانا چاہلی کا درخت، اور اس کے قریب قبر تھی. تو اتفاق کی بات، وہاں کوئی ترقیاتی کام ہو رہا تھا تو کوئی مشین ٹوٹ گئی. تو اب ہمارے قبر پرست بھائیوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ یہ بابا جی نے مشین توڑی ہے، انہوں نے مشین خراب کی ہے، کیونکہ ان کی یہاں قبر ہے، یہاں وہ کسی کو آنے نہیں دیتے، بڑے جلالی بابا ہے، اور اکثر کے بارے میں کہتے ہیں بابا بڑا جلالی ہے. تو
انہوں نے پھر ہوتے جب کسی نے انکار کیا کہ نہیں بھائی بابا جی تو ایسے نہیں ہے، بابا جی کا کیا تعلق ہے، تو انہوں نے چیلنج دے دیا کہ اگر اس درخت کو کوئی کاٹ کے لے جائے تو ہم 1 لاکھ روپیہ انعام دیں۔ تو کچھ اللہ کو ماننے والے توحید پرست انہوں نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور باقاعدہ اس کا معاہدہ لکھا گیا، سٹامپ پر لکھا گیا، گواہوں کی موجودگی میں لکھا گیا کہ اگر ہم اس کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ بھائی 1 لاکھ روپیہ دیں گے، اگر ہم کامیاب نہ ہو سکے تو ہم دیں گے۔ معاہدہ لکھا جا چکا، گواہوں کی موجودگی میں بڑا مجمع جمع ہو گیا اور ویڈیو کا انتظام بھی انہوں نے کر لیا۔ اب اللہ کی شان یہ چونکہ درخت بڑا پرانا تھا، بڑی بھاری درخت تھا، تو اس پر جو کرین لگائی کھینچنے کے لیے تو زنجیر ٹوٹ گئی۔ اب تو انہوں نے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ اور یا غوث اعظم پکارنا شروع کیا، دیکھا اور آگے بڑھو، ابھی دیکھتا ہے بابا تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو وہ دوسری زنجیر لے آئے، پھر کرین لائی۔ غرض یہ کہ انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر سارا درخت بھی کھیل لیا اور الیکٹرانک آرا لا کر اس سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے۔ اب یہ بیچارے بابے کی قبر پر کھڑے ہیں، اللہ کے واسطے ہماری عزت بچا لے، اللہ کے واسطے ہماری عزت بچا لے، ان کو ذلیل کر دے، تباہ کر دے وہابیوں کو۔ لیکن بابے بیچارے نے کچھ نہیں کہا، وہ تو اپنے معاملے میں ہے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ اکثر یہ لوگ ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے ایسی بات کی تو ہمارا بابا، ہمارا یہ قبر والا تمہیں بڑا نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنی تدبیر پختہ کر لو، اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر، اکیلے نہیں ان کو بھی ملا لو، جتنے تمہارے بت ہیں، بدھ ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ 5 بڑے بت تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ تو فرمایا کہ ان کو ساتھ ملا لو اور پھر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو، جو کر سکتے ہو وہ کر دو۔ یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، کہ آج جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ایمان کمزور ہو گیا، یقین کمزور ہو گیا۔ اللہ پر ایمان نہیں ہے، وسائل پر ایمان ہے، اسباب پر ایمان ہے، اور پھر توہمات ہیں، وسوسے ہیں، کمزور عقیدے ہیں، ان کو لے کر لوگ پھرتے ہیں۔ چنانچہ جس کو دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی وسوسے کا شکار ہے۔ اور عامل بھائی جو ہیں، آج ہمارے قاری صاحب نہیں آئے، تو ہمارے عامل بھائی جو ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، ان کے پاس جو چلا جائے اس کو وہمی بنا دیتے، کہتے تیرے اوپر کسی نہ کسی کا سایہ ہے اور کسی نہ کسی کا اثر ہے، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، جادو کا اثر ہے، تعویذ کا اثر ہے اور جن کا اثر ہے، بس کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، اور لوگ فوراً مان لیتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کی اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ہمارے جیسے لوگوں کو بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا، اور عاملوں کے ہاں اتنا آتا ہے کہ وہ تقسیم بھی کرتے ہیں، آج ان کو دیتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے، وہاں پھنس جاتے ہیں تو دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری مشکل حل کر دے۔ اللہ اکبر۔ یقین کمزور ہو گیا بھائی، دل میں یہ یقین بٹھائیں کہ اگر اللہ ہمیں نفع دینا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ہمیں نقصان دینا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اگر ہمیں اللہ بیٹا دینا چاہے تو کوئی بیٹی نہیں دے سکتا، اور بیٹی دینا چاہے تو کوئی بیٹا نہیں دے سکتا۔ جو اللہ کا دستور ہے ویسے ہو کر رہتا ہے۔ اللہ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور اللہ کے آگے اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ مثل علیہم نبأ نوح، فرمایا کہ ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیجیے۔ اذ قال لقومہ یا قوم، جب انہیں اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر تم پر بڑا مشکل گزرتا ہے میرا ٹھہرنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے واعظ و نصیحت کرنا، تو میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، تم اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اپنے شریکوں کے ساتھ، پھر تم پر تمہاری تدبیر پوشیدہ بھی نہ رہے، پھر میرے خلاف جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ،
اگر تم اعراض کرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، فما سألتکم من اجر، تو یاد رکھو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ پہلے اللہ کے نبی نے نفی فرمائی خوف کی، اب نفی فرمائی لالچ کی۔ مجھے تمہارا کوئی ڈر بھی نہیں ہے، تمہارے معبودوں کا، تمہارے بتوں کا کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور میں تم سے کوئی امید اور لالچ بھی نہیں رکھتا۔ میں تم سے کوئی لالچ نہیں رکھتا، کوئی طمع نہیں، کوئی امید نہیں، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ یاد رکھیے دین کی دعوت یہ بے لوث ہونی چاہیے، بغیر اجرت کے ہونی چاہیے۔ وہ خطیب حضرات جو دین کی دعوت پر باقاعدہ لوگوں سے پیسے مانگ کر لیتے ہیں، وہ نبیوں کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، وہ دعوت نہیں دیتے، وہ ایک کاروبار کرتے ہیں، ایک پیشہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ مقصد یہ کہ جس چیز کی میں دعوت دوسروں کو دیتا ہوں، پہلے خود اس پر عمل کرتا ہوں۔ میں دوسروں کو دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جاؤں، لیکن سب سے پہلے میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں بھائی، اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اللہ کی چاہت کے سامنے اپنی چاہت کو مٹا دینا، یہ ہے اسلام۔ اور اسلام یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین تھا، سارے انبیاء کا دین اسلام۔ شریعتیں الگ لیکن اصول ایک۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا کہ الانبیاء اولاد اللہ، انبیاء جو ہیں یہ اللہ کی بھائی ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ اللہ کی اولاد کس کو کہتے ہیں؟ جن کی مائیں مختلف ہوں، باپ ایک، اس کو کہتے ہیں اللہ کی۔ تین قسم کی اولاد ہوتی ہے، عینی اور حقیقی، اخیاسی اور اللہ کی۔ تو عینی اور حقیقی باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، اور اخیاسی جن کا باپ الگ الگ ماں ایک، جیسے ایک عورت دو جگہ شادی کرے تو باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے، اور اللہ کی کہ مائیں مختلف لیکن باپ ایک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء یہ اللہ کی اولاد ہیں، یہ اللہ کی بھائی ہیں، یعنی ان کے اصول ایک ہیں، البتہ فروع اور شریعتیں ان میں اختلاف ہے۔ ہر نبی توحید کی دعوت دیتا تھا، ہر نبی عبادت کی، ہر نبی اچھے اخلاق کی دعوت دیتا تھا، ہر نبی نے نماز کی دعوت دی، زکوٰۃ کی دعوت دی، لیکن نماز کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب مختلف ہو سکتا ہے، لیکن دعوت ہر نبی نے دی، اور ہر نبی نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن بتاتا ہے ہر نبی یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا اسلم، اے ابراہیم اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں تو رب العالمین کے سامنے پہلے سے جھکا ہوا ہوں، میں تو پہلے سے مسلمان ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے وصیت کی، ان اللہ اصطفى لكم الدین، بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کر لیا، اور وہ کون سا دین ہے؟ اسلام۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو کوشش کرنا اور جان لگا دینا اس بات کے لیے کہ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
ایسے یوسف علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، میرے اللہ مجھے موت دینا مسلمان ہونے کی حالت میں اور میرا حشر فرمانا اپنے نیک بندوں کے ساتھ۔ مصر کے جو جادوگر تھے جب انہیں ایمان قبول کیا اور فرعون نے دھمکیاں دی پھانسی پر چڑھا دوں گا، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے، وتوفنا مسلمین، اور ہمیں موت دینا اسلام کی حالت میں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا آمنا واشہد بأننا مسلمون، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تم گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ تو حضور فرما رہے سب سے پہلے میں خود مسلم ہوں اور اب تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی مسلم بن جاؤ۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مسلمان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ میرا اور میری نسلوں کا اور آپ کا اور آپ کی نسلوں کا خاتمہ اسلام اور ایمان پر فرمائے۔ فَكَذَّبُوهُ، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے نوح کو نجات دی، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے۔ وہ کشتی کیسی تھی قرآن نے نہیں بتایا، اس کی تفصیل نہیں بتائی کتنی لمبی تھی کتنی چوڑی تھی، اور قرآن ایسی باتیں ذکر بھی نہیں کرتا۔ یہ تو عجیب کتاب ہے، صرف اصولی بات کو بیان کرتی ہے اور جزئیات میں نہیں جاتی یہ کتاب۔ لیکن تورات میں آیا کہ یہ جو کشتی تھی 300 ہاتھ یہ لمبی تھی، 50 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ بلند تھی، جو ہے کہ اچھا خاصا بحری جہاز تھا۔ یہ جو طوفان آیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، یہ کہاں آیا؟ علماء کہتے ہیں یہ عراق میں آیا، دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں۔ اور یہ جو طوفان آیا یہ لمبائی میں 400 میل تک پھیلا ہوا تھا اور چوڑائی میں تقریباً 100 میل۔ پھر یہ بات بھی تفسیروں میں لکھی گئی کہ اس طوفان کے اندر کیا ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو گئے یا صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے افراد ہلاک ہوئے؟ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ طوفان صرف عراق کے علاقے میں تھا یا یہ طوفان عالمگیر تھا، یہ سیلاب عالمگیر تھا، یہ سوال بھی ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیلاب صرف عراق میں محدود رہا، یعنی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی، اور بعض کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں سیلاب آیا، عالمگیر سیلاب تھا۔ بظاہر قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیلاب صرف نوح علیہ السلام کی قوم تک محدود رہا جنہوں نے ان کو جھٹلایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں انسان صرف وہی تھے جو عراق میں آباد تھے اور کہیں ابھی تک آبادی ہوئی نہیں تھی، تو دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں ابھی تک انسان آباد نہیں ہوا تھا۔ تو یہ بلکہ صرف عراق ہی کے علاقے میں انسان آباد تھا، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عراق یہ دنیا کا قدیم ترین ملک اور شہر ہے۔ تو گویا کہ دونوں قسم کے مفسرین کی بات صحیح ہوئی، وہ جو کہتے ہیں کہ سارے انسان ہلاک ہو گئے ان کی بات بھی صحیح ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ صرف نوح علیہ السلام کی قوم کے متکبر لوگ ہلاک ہوئے ان کی بات بھی صحیح ہے۔ اس لیے کہ اس وقت صرف یہی لوگ تھے
جو عراق ہی میں تھے اور دنیا میں کہیں پر انسان بستے نہیں تھے. تو فرمایا کہ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کو نجات دی اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں زمین پر آباد کیا، یعنی جو لوگ بچ گئے کشتی میں سوار تھے تو ان کو ہم نے زمین پر آباد کیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ، تو دیکھیے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا. تو اس آیت سے ان الفاظ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ عذاب ان لوگوں پر آیا جن کو ڈرایا گیا تھا، جن کو سمجھایا گیا تھا، جن کو خبردار کیا گیا تھا. ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی کئی رسول بھیجے اپنی اپنی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات، وہ واضح دلائل لے کر آئے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن انہوں نے ایمان نہ لایا اس چیز پر جسے اس سے پہلے جھٹلا چکے تھے. یعنی جس چیز کو انہوں نے ایک دفعہ جھٹلا دیا، ایک دفعہ زبان سے نہیں کہہ دیا، پھر وہ اسی پر قائم رہے، اگرچہ ان کو کتنے دلائل دے دیے گئے اور کتنے معجزات دکھا دیے گئے، لیکن پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اس چیز کو جس چیز کی ایک دفعہ وہ نفی اور انکار کر چکے. لیکن یہ متکبر اور کافر کا طریقہ ہوتا ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس پر حق بات واضح ہو جائے تو وہ اپنے قول سے رجوع کر لے. اگر ایک بات کو پہلے www.dasquran.com اس بات کا حق اور سچ ہونا ثابت ہو جائے تو اپنی قول کو چھوڑ دے اور حق بات کو تسلیم کر لے. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طریقے سے ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پر. یعنی جو لوگ انکار پر اڑ جائیں، تکبر کریں، تو پھر ہم ان کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، ان کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا عذاب ہے. دل پر مہر لگ جانا یہ اللہ پاک کا بہت بڑا عذاب ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے ان نبیوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا فرعون کی طرف، بملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. فلما جاءہم الحق من عندنا، جب مصریوں کے پاس اور فرعونیوں کے پاس حق آ گیا ہماری طرف سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق لما جاءکم، ارے تم حق کے بارے میں کہتے ہو جب حق تمہارے پاس آ گیا. السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ارے حق کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے کلام کو کہتے ہو یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. جادوگر شوب دے دکھا سکتا ہے، جادوگر تماشا دکھا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے محفل کو گرم کر سکتا ہے، لیکن جادوگروں کے نہ تو اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں، نہ ان کے دل کے اندر انسانیت کے لیے درد ہوتا ہے، نہ وہ بے لوث ہوتے ہیں، بے غرض ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ نظریات اور اخلاق میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں، اور نہ ہی دنیا میں کوئی انقلاب برپا کر سکتے ہیں. جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، ان کا کردار بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، وہ بے لوث ہوتے ہیں، اپنی دعوت پر کسی قسم کا معاوضہ طلب نہیں کرتے. اللہ پاک ان کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کو بدلتے ہیں،
اخلاق کو بدل دیتے ہیں، اعمال کو بدل دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ملکوں میں اور شہروں میں اور قصبوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آباءنا، مصریوں نے کہا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے تاکہ تم ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ کیا تم اس لیے آئے ہو؟ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دو، ان بتوں سے ہٹا دو جن کی عبادت اور پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ مصری جو تھے وہ تقریباً 1000 دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ حیوانوں کی بھی پرستش کرتے تھے، گائے کی بھی عبادت، بندر کی بھی عبادت، کتے کی بھی عبادت، بلی کی بھی عبادت۔ جیسے آج ہندوستان والے مختلف حیوانوں کو اپنے معبود مانتے ہیں، اسی طریقے سے مصری بھی مختلف چیزوں کو اپنے معبود مانتے تھے۔ تو کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ان بتوں سے ہم کو ہٹا دو، اس دین سے ہمیں ہٹا دو جس دین پر ہمارے باپ دادا تھے۔ وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ملک میں تمہیں بڑائی مل جائے۔ یہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا پرستوں کی نظر میں سب سے بڑی چیز پیسہ ہے، پیسہ، دولت اور کرسی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو دوسروں کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں بھی سب سے بڑی چیز روپیہ، پیسہ اور کرسی اور اقتدار ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی دین کی دعوت دے تو اس کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ لازماً اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، لازماً ان کو کہیں نہ کہیں سے پیسے ملتے ہیں، مگر پیسے کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین کی دعوت دیتے پھرے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتے ہیں ان کو امریکہ سے پیسہ ملتا ہے۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ یہ ایسے کوئی کر سکتا ہے کہ اپنی جیب سے پیسے لگا کر اور بستر اٹھا کر یہ گوٹھوں میں پھرتے ہیں، یہ دیہاتوں میں پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، مسجد کے فرش پر سوتے ہیں۔ کوئی پیسے کے بغیر کر سکتا ہے، لالچ کے بغیر کر سکتا ہے؟ ان کو یقین نہیں آتا، کیونکہ وہ خود بغیر پیسے کے لالچ کے کوئی دین کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کی اپنی پوری زندگی وہ گھومتی ہے کرسی، اقتدار اور دولت کے ارد گرد، اس کے ارد گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی پیسے کے لالچ میں یہ کچھ کرتے ہیں، وگرنہ پاگل تو نہیں ہو گئے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر یہ آئے ہیں ہمیں نمازی بنانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے، مصری کہنے لگے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ہے کہ ہارون علیہ السلام سے کہ تم دونوں جو آئے ہو ہمیں دین کی دعوت دینے کے لیے، تو دین کی دعوت مقصد نہیں ہے، بلکہ تم یہ چاہتے ہو کہ مصر میں ہمیں اقتدار مل جائے، ہم مصر کے مالک اور بادشاہ بن جائیں۔ وما نحن لکما بمؤمنین، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم نہیں مانے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ائتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس ہر ماہر قسم کے جادوگر کو لے آؤ۔ چالاک حکمرانوں کی طرح فرعون نے اپنے درباریوں کو یہ یقین دلا دیا کہ ہارون اور موسیٰ دونوں جادوگر ہیں، لہذا ان کا زور توڑنے کے لیے جادوگروں سے ہی مقابلہ کروانا ضروری ہے، تاکہ ان کو نیچا دکھایا جائے، ان کو معاذ اللہ ذلیل کیا جائے، ان کو شکست دی جائے۔ تو کہنے لگا کہ پورے ملک سے ماہر قسم کے جادوگروں کو لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ،
تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا القو ما انتم ملقون، ڈالو جو کچھ تم ڈالنا ہے، جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو۔ جیسا کہ دوسرے مقامات سے قرآن پاک سے ثابت ہے کہ وہ اپنے ساتھ لاٹھیاں لے کر آئے اور رسیاں لے کر آئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالو، اور جو کچھ کرشمہ دکھانا چاہتے ہو وہ دکھا دو۔ چنانچہ جب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں سے بھر گیا۔ فلما القوا، جب انہیں رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جو کچھ لے کر آئے ہو یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطل، بے شک اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، اور فساد کرنے والوں کو حقیقی کامیابی نصیب نہیں ہوتی۔ قرآن ان سے ثابت ہے کہ جب انہیں رسیاں ڈالی اور سانپ بن گئے ہر طرف، تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ذرا پریشان ہوئے، خوف زدہ ہو گئے۔ یہ پریشانی دو وجہ سے تھی، ایک تو طبعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو خوف کا محسوس ہوا، پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، سانپ اچھل رہے ہیں، ان کی طرف آ رہے ہیں، تو طبعی طور پر ایک خوف کا محسوس ہوا۔ اور دوسری پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ میری قوم کہیں ان کے جادو سے متاثر نہ ہو جائے اور مجھے معاذ اللہ جھوٹا نہ سمجھ لے، تو اس لیے پریشان ہوئے۔ لیکن پھر اللہ نے یقین دلایا اے موسیٰ لا تخف، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی کامیاب رہیں گے، آپ ہی غالب رہیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی لاٹھی ڈالی اور وہ اژدہا کی صورت اختیار کر گئی، اور جتنے انہوں نے سانپ بنا رکھے تھے وہ لاٹھی سب کو ایک دم نگل گئی، یوں حق کا بول بالا ہو گیا اور باطل کو شکست ہو گئی، اور اللہ پاک نے ان سارے جادوگروں کو ایمان قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بڑی پیاری بات فرمایا کہ ان جادوگروں کا نصیبہ دیکھیے کہ صبح آئے تو کافر تھے اور جادوگر تھے، اور شام ہوئی تو مومن بھی بن گئے، اور اللہ پاک نے ان کو شہادت کا درجہ بھی عطا فرما دیا۔ اس لیے کہ فرعون نے ان کو سولی پر چڑھا کر سب کو پھانسی دے دی، انہیں پھانسی پر چڑھنا گوارا کر لیا، لیکن ایمان کا دامن چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ اپنے وعدوں کے موافق سچ کر دکھاتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند ہی کریں، بالآخر غلبہ حق ہی کو عطا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے۔ شاید اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو ٹکراؤ ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان ٹکراؤ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ٹکراؤ، یہ ٹکراؤ ہر زمانے میں کسی نہ کسی انداز میں جاری رہے گا، ہر زمانے میں۔ آج بھی یہ ٹکراؤ اور یہ مقابلہ جاری ہے، پوری دنیا جادوگروں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ جادوگر ہے جنہوں نے لوگوں کو یہ باور کرا دیا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کے اسباب ہی سب کچھ ہیں، اور اللہ کی قدرت کوئی چیز نہیں، یہ ایک جادو ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر ہر صورت میں یقین رکھے اور دل میں یہ ایمان رکھے کہ بالآخر غلبہ حق کو نصیب ہوگا اور اہل حق کو نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اہل حق کا غلبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com